اس وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی علی بھائی ٹویٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں جو 1 منٹ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے. آفٹر اے لانگ نائٹ آف ٹاکس میڈیٹڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries, common sense and great intelligence. Thanks for your attention to this matter. یہ ٹرمپ کا بیٹا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اس نے اناؤنس کیا جی ڈونلڈ ٹرمپ کی آفیشیل پیج سے لگی ہوئی ہے. اچھا ٹویٹر کے اوپر. علی بھائی ابھی مبینہ طور پہ یہ خبر آئی ہے تو شاید بات ہے کہ اگر اس طرف بات جا رہی ہے تو ہم تو نہیں چاہتے کہ معاملات جو ہے وہ اس لیول تک آگے بڑھیں کہ دنیا کے 2 ارب انسان کی لائف جو ہے وہ ونریبل ہو. ہمیں اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جنگ تو کنکلوڈ ہو گئی ہے. سب کے مشترکہ بڑے نے ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہون باس کر دو تھوڑی مہربانی. اس جنگ کی وکٹری دونوں سائڈیں کلیم کریں گے. انڈیا اپنا کہانی دے گا, پاکستان اپنی پیش کرے گا. لیکن آپ کے نزدیک اگر اس ٹائم پہ سیز فائر ہوتا ہے, کوئی مزید کاروائی نہیں ہوتی, تو یہ جنگ جیتا کون ہے؟ یہ جنگ پاکستان جیت چکا ہے الحمدللہ. پاکستان نے تو اس جنگ سے بہت کچھ گین کیا ہے. سورۃ البقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے ہی فرمایا تھا کہ بسا اوقات جس چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے اس میں ہمارے لیے خیر چھپا ہوا تھا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ریاست کو مضبوط کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کے ایٹیچیوڈ کا بھی پتہ چلا کہ ہم کتنی ذمہ دار ریاست ہیں کہ ہم نے پورے صبر کا مظاہرہ کیا اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم نے پوری دنیا کی طرف دیکھنے کے باوجود کہ کسی نے ہمارا ساتھ اس اعتبار سے نہیں دیا کہ اس فتنے کو ختم کرے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ پاکستان نے جو ہے وہ اپنا فوجی آپریشن لانچ کیا اور الحمدللہ پاکستان نے جس طریقے سے ریبٹل کیا ان کو اور اس کے بعد جو خود اٹیک کیا جواباً, اس میں پاکستان کے لیے جیت ہی جیت ہے انشاءاللہ تعالی. اور انڈیا کے لیے اس اعتبار سے انڈیا تو نہیں کہنا چاہیے, بی جے پی کے لیے ہار ہے. انشاءاللہ وہ اب کوئی الیکشن جیتنے والے. اس میں صرف ایک ایشو ہے کہ اگر یہ جو پوائنٹ یہیں تک ہائپوتھیٹیکل جو ہے کہ ایگزیکٹلی یہیں پہ رک جائے اگر لڑائی جس لیول کی اسکلیشن ہو چکی ہوئی ہے, اس کے اندر ایشو یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے مین لینڈ پاکستان کو ٹیئر 1 سٹیز کو ہٹ کیا اور ہمارے مختلف ملٹری تنصیبات کو ہٹ کیا, ان لائک میں بی ایون 71 اور 65. تو ایک اعتبار سے ہمیں کیا ایگزیکٹ حساب چکانا ہوگا, کوئی ایکویولنٹ ان کو ڈیمیج کرنا ہوگا تو بہتر ہوگا یا ادھر بھی رک جائے تو ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں پہلے تو میں سورۃ الانفال کی آیت کوٹ کروں گا کہ اگر عین میدان جنگ میں بھی دشمن صلح آفر کرے تو صلح قبول کر لوں. نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ اسی بنیاد پہ کی تھی اور اسی بنیاد کے اوپر حسن ابن علی نے بھی حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی. تو یہ تو شرعی حکم ہے. اگر صلح کی آفر ہوگی تو شرعی طور پر ہم قرآن کی روح سے پابند ہیں کہ ہم صلح کریں گے. اور دیکھیں مسلمان جب اپنے زور پر تھے سیدنا عمر کے دور میں تو رومن امپائر نے جب ہمیں صلح آفر کی تھی تو حضرت عمر نے ان کے ساتھ بھی جزیہ کے اگینسٹ صلح کر لی تھی. تو صلح تو کر لینی چاہیے, یہ تو بات بالکل درست ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ پاکستان کو بدلہ اس اعتبار سے اتارنا چاہیے, تو دیکھیں بدلہ تو آٹومیٹکلی اس اعتبار سے تو اتر گیا کہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, ان کی ٹیکنالوجی جس طریقے سے پاکستان کے سامنے فیل ہوئی اور مستقبل میں پاکستان کے اعتبار سے جو چائنا کے لیے پاکستان نے خدمات دیں, اس حوالے سے انڈائریکٹلی جو فائدہ ہوا, انشاءاللہ پاکستان کا تو مستقبل روشن ہے انشاءاللہ تعالی. تو پاکستان نے بہت کچھ گین کر لیا. یہ جو ڈرون اٹیکس انہوں نے تقریباً 90 کے قریب کیے ہیں تو اتنی زیادہ جو جانی نقصان پاکستان میں نہیں ہوا, اگرچہ ایک جان بھی بہت قیمتی ہے لیکن اس کے اگینسٹ اب ہم ان کے ساتھ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کے شہروں کے اوپر جو ہے وہ بم مارنا شروع کر دیں. اس طرح کی غلطی ہم تو نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا ظرف تھا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا. جو لوگ پہلے کہتے تھے جی پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور یہ بڑے جہادی قسم کے لوگ ہیں اور یہاں پر جو پاکستان کی فوج ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے اور ان کے پاس ایٹم بم ہونا تو یہ بڑی غیر ذمہ دار ریاست ہے. تو میرے خیال پاکستان نے ثابت کیا کہ ہم کتنے ذمہ دار لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے. اس کے باوجود ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہم نے اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کر چلے کہ کوئی دنیا کا حکمران, کوئی دنیا کا لبرل انسان جس کی بات دنیا سنتی ہے پاکستان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ پاکستان نے کہیں پر کوئی غلطی اس اعتبار سے کی ہے. علی بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں جو اب یہ تھوڑا کرنٹ گفتگو سے ہٹ کے سوال ہے میں اسے لنکڈ بھی
دنیا بھر میں جو جمہوریت کا زور ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. جمہوریت کے لیے آزاد میڈیا، لوگوں کو شعور بڑا ضروری ہے. امریکہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت اپنا حسن توڑی ہے. پورے یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ ونگ گورنمنٹس آ رہی ہیں جو فیشسٹک ان نیچر ہیں. انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں مودی سرکار کی تیسری باری ہے، البتہ 400 پار نہیں ہو پائی اسی لیکن تیسری باری ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جہاں پہ امریکہ کی طاقت کم ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ نئی سپر پاورز ایمرج کر رہی ہیں، جنگیں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی؟ پہلی بات ہے کہ یہ جمہوریت کا قصور نہیں ہے. جمہوریت آج کل بیمار ہوئی ہوئی ہے جی، یہ وائرس لگ گیا ہے. اچھا، ہاں، یہ وائرس ہے جو آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ مقبول لیڈر سامنے آ گئے ہیں. یہ ایک کمزوری والا معاملہ آ گیا ہے. ظاہر ہے وہ تو ایک صحت مند انسان کو بھی وائرس لگ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی مزید ایوولوشن آئے گی. اور ڈیموکریسی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، میں تو اسے کفر سمجھتا ہوں. میں امرہم شورا بینہم کے تحت بات کر رہا ہوں. جی جی. باقی آپ نے جو یہ کہا کہ مستقبل میں جنگیں کم ہوں گی، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کم ہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ویسے میری اپنی ذاتی انسانیت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، نہیں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم اس جو کو لوگ جنگوں کے خلاف بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جہاد کے منکر ہیں. بھائی اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ نے خام خواہ جنگ مسلط کر دینی ہے؟ جنگ تو اسلام میں سیلف ڈیفenس کے لیے ہے اور ظلم کے خاتمے کے لیے. ورنہ تو قرآن حکیم میں آپ سورۃ الفتح میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھ روک لیے اور تمہارے ہاتھ ان کے حق میں روک لیے. اللہ تعالیٰ تو جنگ کو پسند نہیں فرماتا، لیکن ایز اے لاس ریزارٹ جب جنگ ہو تو پھر کہا گیا کہ آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے، استقامت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنے ہیں. اور وہ جنگوں کی حکمت سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 میں آئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو دنیا پہ جو مساجد ہیں، کلیسا ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ قائم نہ رہتی. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کرتا ہے. مجھے بتائیں اگر ہٹلر کی شکل میں گریٹ بریٹن کے اوپر یہ عذاب مسلط نہ ہوتا تو ہمیں آج آزادی نہیں ملنی تھی. جی. ہٹلر جنگ تو ہار گیا لیکن گریٹ بریٹن کو اتنا کمزور کر گیا کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. ورنہ ہماری کوئی پولیٹیکل سٹرگل اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ اس قابل ہوتی کہ ہم ان سے آزادی حاصل کر سکتے. وہ تو ہمارا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے. علی بھائی سوال اس کانٹیکس میں تھا کہ جب ایک یونی پولر ورلڈ تھا 90s میں، امریکہ واحد سپر پاور تھا، سارے رشیا ڈیفیٹ ہو گیا تھا، چائنا ایمرجنگ تھا. اس وقت ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا. ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی ملٹیپل بڑے امپائر کھڑے ہوتے ہیں، ملٹی پولر ورلڈ ہوتا ہے تو جنگیں بڑھتی ہیں. وہ تو ہم بھی دعا گو ہوتے ہیں اور پہلے دن سے یہ جو انڈیا نے بےہودہ حرکت کیا دعا گو ہیں کہ یہ معاملہ سیز فائر کی طرف جائے. لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر کم ہو رہا ہے اور جنگیں انکریز کریں گی. اس پرسپیکٹو میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرنا چاہیے؟ دیکھیں جنگیں جو انکریز کریں گی، میں تو سمجھتا ہوں جو جنگ اصل میں انکریز کرنے والی ہے وہ اکنامک جنگ ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ روٹی جو ہے یہ اسلام کا انڈکلیئرڈ چھٹا فرض ہے. مفلسی جو ہے وہ کفر کے قریب لے جاتی ہے. تو اکنامک اعتبار سے ہی اصل میں جنگیں ہیں. اور اگر فزیکل جنگ بھی لڑنی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اکانومی کے ساتھ ہی لڑی جا سکتی. علی بھائی اس میں مسلم لیڈرشپ جو ہے ہندوستان کے اندر عوام کے لیے تو تقیتاً توریتاً اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے وہاں پہ تو ایون گوشت کھانے کو وہ جھوٹے ناموں سے اس کو وہ خرید رہے ہوتے ہیں. اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ایریا کے اندر ہے. اوبیسلی ہر جگہ اتنی سختی نہیں ہے، بٹ عوام الناس کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے، دل میں وہ برا جانتے ہیں. جو بھارت جو ایک ہندوتو آئیڈیالوجی کے تحت کام کر رہا ہے، جو مسلم لیڈرشپ ہے، علماء کلاس ہے، انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب کردار ادا کیا ہے. وہ پاکستان کے پچھلے 20 سالہ کردار کو دیکھ کے ڈسہارٹ ہوئے ہیں یا کوئی مطلب عقائد میں کوئی خرابی ہے یا کوئی فقہی غلطی کا وہ مطلب وہ شکار ہو رہے ہیں؟ بیکاز جس طرح آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ یار ایک پروفیشنل نوکری ہے فوج میں جانا یا بیوروکریسی میں جانا، آپ انڈیا میں بھی جائیں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں چاہیے جائے کہ آپ کسی مسلمان کے آمنے سامنے ہو جائیں پھر آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں. لیکن یہ اب ایک انکریزنگلی کمپلیکیٹڈ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ جو لیڈرشپ ہے وہ تو ہندوتوا سے بڑھ کے، جیسے مطلب وہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں، ان کی سائیکالوجی پہ جو نیگیٹو افیکٹ آتا ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں. لیکن کیا وہ اسی طرح ایک مطلب ڈیول پالیسی لے کے چلتے رہیں یا کوئی حل ہے ان کے پاس کہ وہ سول پالیٹکس میں آرگنائز کر کے پروٹیسٹ کر کے اور اپنا وہ ریکارڈ کروائیں؟ کوئی تعداد کے اعتبار سے وہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرا خیال ہے کانگریس جو ہے نا وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے وہاں جنگ لڑ سکتی ہے، پولیٹیکل وار. آرمڈ کنفلکٹ کے تو میں ہمیشہ سے خلاف ہوں کہ آرمڈ کنفلکٹ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے وہاں. ظاہر ہے کہ جب
نیشن سٹیٹس بن چکی ہوئی ہیں, ملکوں کی فوجیں ہیں, جوڈیشری کا نظام ہے. جی پہلے تو اب یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کو قتل کر دیں اور جا کے تخت حکومت پہ بیٹھ جائیں, اب تو ایسا نہیں ہوگا. ایسے ہی تو میرا خیال ہے نیکسٹ الیکشنز کی تیاری کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اب مجھے نہیں لگتا کہ بی جے پی کی حکومت انڈیا میں آئے گی, اور انڈیا اس پورے ایپیسوڈ سے سبق سیکھے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہاں کے جو مسلم لیڈرز ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیول پہ بھی ان کو نہیں گرنا چاہیے تھا. یار آپ تو مسلمانوں کے لیڈر ہیں جی, اور آپ اس طرح کی بزدلی دکھا رہے ہیں کہ آپ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ سے تو دلیر وہ بچہ ہے جی بالکل, جس بہار سے کا. جی ایک صحافی نے جب اس کے سامنے اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اتنے مجمع کے اندر, جی بچہ جو ہے وہ خوف بھی کھا سکتا تھا. اس نے کہا جی پاکستان بھی زندہ باد اور ہندوستان بھی زندہ باد, اور اس سے مراد یہاں کے رہنے والے لوگ, کیوں ہم مرد آباد کے ہیں. جی تو میرا خیال ہے وہ بچہ تو ہمارے ان پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ دلیر نکلا ہے. جی, وہ جو بہار میں کے بچہ مسلمان ہے. لیڈرز ہیں, ان کو چاہیے تھا امن کی بات کرتے. علی بھائی وہ بچہ مسلمان نہیں, وہ بچہ مومن تھا. جس دلیری سے اس نے کوئی سیدھا شک نہیں جواب ہے. دینا بہت فرق تھا. کیف نام تھا اس بچے کا. ہاں علی بھائی, آپ کنکلوژن میں کوئی بات کرنا چاہتے تو ضرور کریں, پھر اگر چھوٹی سی دعا کروا دیں ہمارے فوجیوں کے لیے جنہیں بڑی بہادری سے لڑے, اور شہداء کے لیے تو بڑی نوازش ہوگی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. یہ بیسٹ دعا ہے جو المستدرک للحاکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رپورٹ ہوئی ہے. ہم یہ دعا کریں گے اور اصحاب الکہف کی دعا کریں گے سورۃ الکہف میں جو آئی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں تو کامیابی کی راہ مقرر کر دے, تو ہی ہمارا مرشد بن جا. یہ دعا کریں گے. اور جو اس پورے ایپیسوڈ میں مسلمان عوام الناس میں سے فوج میں سے شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے, اور ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اور جو پاکستان کے عوام الناس ہیں ان کے حق میں بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل جو ہے وہ اچھا کرے. اور اب ایٹ لیسٹ پاکستان کو اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور پاکستان کی فوج نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, جو ہم بھی کئی مواقع کے اوپر کہتے تھے کہ آئی ایس پی آر صرف ترانے ہی ریلیز کرتا رہتا ہے, تو ترانوں سے آگے بھی نکلے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, اور آئی ایس پی آر کا اصل کام یہ ہے جو انہوں نے اب کیا ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر قوم کو کانفیڈنس میں لیا, اور ایک ایک موقع کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, ہمیں بالکل اندھے کنویں میں نہیں چھوڑا. اور مستقبل میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کی سیکورٹی کے لیے کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فتح پاکستان کو اس اعتبار سے نصیب کی ہے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کی دھاک اس اعتبار سے بیٹھ گئی ہے. ہمیں مورل پوزیشن بھی ہائر حاصل ہو گئی ہے انڈیا کے اگینسٹ, اور طاقت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ذمہ داری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اوقات سے باہر نکلیں اور اس طرح کی چیزوں کو ہم کیش کروانا شروع کر دیں, اور کل کو کوئی میرے عزیز ہم وطنوں کہے کہ ہم پہ مسلط نہ ہو جائے. آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ یہ والا کام کریں, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب نے باوجود اس کے کہ وہ ایک انٹروورٹ قسم کے انسان ہے, اس اعتبار سے کہ وہ پالیٹکس میں اس طریقے سے کھل کے سامنے نہیں آتے, اور اندر خانے جو معاملات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن جنگ کے موقع کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے فرنٹ پہ لیڈ کیا اور ٹینک پہ کھڑے ہو کر آیات پڑھی اور فرنٹ مورچوں پہ جا کے فوجیوں کا مورائل بلند کیا, تو ہمیں انہی مورچوں کے اوپر اور انہی پوزیشنز کے اوپر اپنی فوج چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو اپنا سب کچھ اپنی فوج کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. علی بھائی ایک امان چاہتا ہے آپ شیئر فرما دیں جانے سے پہلے رافائل جیٹ کے حوالے سے. ہاں رافائل جیٹ سے متعلق امان نے کہا کہ علی بھائی نے اتوار کو یہ شیئر ضرور, میں نے کہا تھا میں اتوار کا انتظار کر رہا ہوں جب علی بھائی آگے بتائیں گے کہ رافائل جیٹ کی کیا حیثیت ہے اور JF-17 تھنڈر کی کیا حیثیت ہے. تو اس کی میں رافیل کی